اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ مضمون پچھلی آیہ مبارکہ سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے پاس جو لوگ ایمان والے بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھ کر جو علوم دینیہ حاصل کرتے ہیں، جو علم فقہ حاصل کرتے ہیں، ان کو آپ اپنے پاس سے اٹھا دیں۔ یہ چونکہ ہمارے ہاں ہی کام کرنے والے ہیں، ہمارا اسٹیٹس نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں، آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام نے آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا کہ میں ایمان والوں کو جو میرے پاس بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں، میرے شاگرد ہیں، ان کو کبھی بھی اپنے پاس سے نہیں اٹھاؤں گا۔ آگے وجہ بھی بیان فرما دی انہم ملاقو ربہم، کیونکہ یہ میرے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، میرے رب کے شاہی مہمان ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ پھر آپ علیہ السلام نے قوم کو فرمایا انی اراکم قوما تجہلون، میں تم بھی جاہل قوم ہو۔ کبھی دین پڑھنے والوں کو بھی اپنے پاس سے دور کیا جاتا ہے، کیسی جہالت والی باتیں کرتے ہو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نوح علیہ السلام کی طرف سے ان کو پیغام دیا گیا کہ میں ان کو کبھی بھی اپنے پاس سے نہیں اٹھاؤں گا۔ ان کی طرف سے پھر تکرار ہوا، پھر اصرار ہوا کہ ان کو آپ دور کر دیں، ہم اتنے بڑے بڑے وڈیرے لوگ ہیں، ہم کلمہ پڑھ لیں گے، یہ غریب لوگ ہیں، ان کے اٹھانے سے آپ کو کیا نقصان ہوگا، لیکن ہمارے آپ کے پاس بیٹھنے سے آپ کو فائدہ بہت ہوگا، آپ کے دین کا کام بہت پھیل جائے گا، لوگوں تک جو ہے نا وہ یہ بات عام ہو جائے گی، یار دیکھو فلاں بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، فلاں بندہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، اس طرح ایک اچھا تاثر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، میں اگر میں انہیں اپنے پاس سے اٹھا دوں تو مجھے اللہ سے پھر کون بچائے گا ہیں؟ کیونکہ میں تو چلو ٹھیک ہے وقتی فائدہ دیکھ لوں، تم کلمہ پڑھ لو گے، لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا کہ بڑے بڑے وڈیرے لوگ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، تمہیں میں اگر اپنے پاس بٹھا لوں، ان غریبوں کو اٹھا دوں اپنے پاس سے، تو اللہ سے پھر مجھے کون بچائے گا، یہ بھی تو بتاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح میری حمایت ان کے ساتھ ہے، اسی طرح میرے اللہ کی حمایت بھی انہی کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ میں ان کی طرف ہوں نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی ان کی طرف ہے۔ بفرض محال میں ایسا کر بھی لوں، ان کو اٹھا دوں، آپ کو اپنے پاس بٹھا لوں، آپ جیسے وڈیرے لوگوں کو اپنے پاس بٹھا دوں، تو پھر اللہ سے کون بچائے گا مجھے، یہ بھی تو بتاؤ۔ یہ دیکھیں، یعنی اس میں ان طالب علموں کی، ان کے پاس بیٹھنے والوں کی، ایمان والوں کی بھی اہانت تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان وڈیروں کی وجہ سے انہوں نے صرف اتنا کہا تھا جب ہم آئیں نا ان طالب علموں کو اٹھا دیں، ان غریبوں کو اٹھا دیں اپنے پاس سے، جب ہم آئیں، بعد میں بیٹھے رہے آپ کے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا، تم نے بیٹھنا ہے، علم دین لینا ہے، علم توحید لینا ہے، مجھ سے معرفت سیکھنی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، انہیں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ جی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اتنی بات بھی گوارا نہیں کر رہے کہ کوئی جناب آپ کے پاس بیٹھنے والے جو ہیں ان کو کسی وڈیرے کی وجہ سے اٹھا دیا جائے آپ کے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جیسے مثال دے رہا ہوں آپ کو میں، اس آیہ مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ استاد پر لازم ہے کہ اپنے پاس بیٹھنے والے شاگردوں کی عزت کا خیال کرے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے مثال کے طور پر استاد ڈانٹے طالب علموں کو اور ایک محلے والا کو ڈانٹ جائے، ایسے کوئی بندہ آئے، محلے والے سے مراد یہ کوئی بھی بندہ آیا اور ڈانٹ جائے، دونوں کے ڈانٹنے میں فرق ہے۔ استاد ڈانٹے گا، استاد کی ڈانٹ میں تادیب ہوگی، ادب سکھا رہا ہوگا، باہر کا کوئی بندہ آ کے ڈانٹے گا، اس کے ڈانٹنے میں تذلیل ہوگی بچے کی۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ یہ تادیب میں اور تذلیل میں فرق رکھنا چاہیے۔
کئی سارے بندے بڑی بڑی سوسائٹیوں میں کئی مقامات پہ، جیسے میں پڑھتا رہا ہوں خود ایک جامعہ میں، وہاں جامعہ میں یہی حال تھا، وہاں سارے لبرل قسم کے لوگ تھے، 4 پیسے زیادہ آئے تو دماغ جو ہے نا اوپر والی بلڈنگ خالی ہو جاتی ہے ان کی، تو ایسا حال تھا ان کا۔ مدرسے کے اساتذہ جو تھے ان کو بھی یہی کہتے تھے کہ جناب وہ فلانا چودھری صاحب آئیں گے تو وہ تنخواہ بانٹیں گے۔ وہ کیا کرتے تھے، آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے، ان کو کہتے کہ آ کے بیٹھیں، وہ بیچارے نیچے بیٹھتے، وہ کرسی پہ بیٹھے وہ تنخواہ دیتا تھا اساتذہ کو۔ بتائیں، جب استاد کی عزت جو ہے نا وہ خاک میں ملا دی جائے تو پھر کیا بنے گا؟ استاد کو تنخواہ دے رہا ہے کون؟ داڑھی منڈا ہوا بندہ کرسی پہ بیٹھ کے، استاد نیچے بیٹھا ہوا ہاتھ اس طرح کر کے تنخواہ لے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ چیز جو ہے نا انتہائی نقصان دہ ہے۔ جب استاد کے ساتھ یہ حال ہوگا تو بچوں کے ساتھ پھر کیا حال ہوگا؟ نہیں سمجھ آیا؟ بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ رکھتے تھے، کوئی بھی آتا تھا بچوں کو ڈانٹ دیتا تھا۔ تو اس طرح کر کے بچے جو ہے نا استاد کی ڈانٹ سے بچے ادب سیکھتے ہیں، اور باہر کا کوئی بندہ آگے ڈانٹ جائے تو بچے بغاوت سیکھتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا انتہائی خیال رکھنا چاہیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک آپ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں فقہ السیرہ۔ یہ میں آپ کے سامنے فقہ القرآن بیان کر رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ کیا ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کو دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام کا بھی طریقہ مبارکہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے یہی کہا تھا، ان کو اٹھا دیں، ہم آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام میں نہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ان کو میں نہیں اٹھاؤں گا، تم نے بیٹھنا ہے ان کے ساتھ ہی بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو جاؤ، تم مزے کرو تم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ نہیں کیا کہ آقا علیہ السلام ان کو بٹھا لیں، اپنے پاس بیٹھے ہوئے جو غریب لوگ تھے ان کو اٹھا دیں اپنے پاس۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے شاگردوں، اپنے جو طلبہ تھے حضور کے پاس بیٹھنے والے، ان کے لیے آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے یہ ذرا آپ دیکھیں۔ یہ فقہ السیرہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ فقہ القرآن ہے اور یہ فقہ السیرہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک مارکہ آقا علیہ السلام کا بیعت رضوان کے نام سے ہے یا نہیں؟ قرآن نے پورا اس کا نقشہ بیان کیا نہیں کیا؟ بیان کیا۔ بتائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کون تھے؟ آقا علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے نا، حضور کے پاس پڑھنے والے تھے نا، جنہوں نے آقا علیہ السلام سے ایسا قرآن پڑھا ہے کہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ امیر المومنین ہیں، اس کے باوجود ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑا ہو کے، مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں نے شروع کی، ایک بندہ آیا اور کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں میں نے پورا قرآن کیا، اس نے بھی پورا قرآن پڑھ لیا، کہتے ہیں جب میں نے سلام پھرا دیکھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے؟ امیر المومنین ہے، اتنا بڑا حاکم اسلام ہے، سلطنت مصطفیٰ کا حاکم، اور دوسری طرف آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے ان کے پاس، اتنی مصروفیت ہے ان کو۔ بیعت رضوان کا معاملہ ہوا کیوں یہ دیکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اطلاع مل گئی جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے کافروں نے شہید کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو، فرمایا صحابہ بات سنو، جب تک ہم حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بیعت لینی شروع کر دی، اور بیعت بھی ایسی لے رہے ہیں آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان سے اپنے ایک شاگرد کی خاطر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ مکے کے کافر کھڑے ہوئے تھے، ان کے دل کانپ گئے، انہوں نے کبھی آج مارے گیا ہم نہیں بچتے، حالانکہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1300 1400 1500 صحابہ تھے، اور وہ پورا مکہ تھا ان کے ساتھ، پورے قبائل تھے، پورے اوالی تھے، ارد گرد کے سارے علاقے ان کے ساتھ تھے، لیکن یہ کتنے لوگ تھے؟ کچھ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں افراد تھے سارے کے سارے۔ اللہ اکبر، ان کی بیعت کا منظر جو ہے وہ مکے کے کافروں کو ڈرا گیا، انہوں نے کہا اے تم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شاگرد کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اب تم مارے جاؤ گے۔ وہ ایک بات الگ تھی کہ ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان کیا یار، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے اللہ راضی ہو گیا ان کے ساتھ جو تیرے یار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لے رہے تھے تیرے ہاتھ۔ پھر آگے بات اللہ تعالیٰ نے ختم ہی فرما دی، ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ میں حبیب پیارے یہ جو بیعت لے رہے تھے نا، میں اوپر ہاتھ حبیب پیارے تیرا تھا، میں وہ تیرا ہاتھ نہیں تھا، میں وہ رب کا ہاتھ تھا اوپر والا۔ ختم نہیں ہوگی بات یار،
آقا علیہ السلام کے ایک شاگرد کی بات، یہ پھر فقہ القرآن آ گیا۔ ایک شاگرد کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سینکڑوں بندوں سے راضی ہو گیا، میں اب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہی نہیں ہوگا۔ آ جائیں جی پھر اور مقام دیکھ لے، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں جی، یہودیوں کا محلہ ہے، وہاں پہ خاتون محبوب علیہ السلام کی صحابیہ وہ جاتی ہیں، وہ سنا رہے تھے یہودی، کچھ سونے کا لین دین تھا، وہ لینے کے لیے گئیں تو اس ذلیل نے کہا کہ اپنا نقاب اتارو، مائی صاحب نے نہیں اتارا نقاب، وہ بیٹھی، وہ کو بیٹھنے کی جگہ ہوگی لکڑی کا، کوئی بینچ وغیرہ ہوگا تو اس پر بیٹھی پھٹے پر، تو اس ذلیل نے کیا کیا، پیچھے سے آ کے خفیہ طریقے سے ان کا برقع باندھ دیا، چادر ان کی باندھ دی نیچے، جب وہ کھڑی ہوئی تو چادر اتر گئی۔ اتنی بات ہوئی تو انہوں نے فوراً کہا، انہوں نے مسلمان ہے یہاں پہ میری عزت کی بات کرنے والا؟ آقا علیہ السلام کے غلام گزرے تھے، کیا ہوا بہن؟ انہوں نے کہا یہ ہوا، اس نے میرا برقع اتارا ہے۔ اللہ اکبر، اس صحابی نے پکڑ کے یہودی کو وہیں قتل کر دیا۔ یہودیوں کو پتہ چلا، انہوں نے آ کے اس صحابی کو وہیں شہید کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور اتنے جلال میں آئے، میرے آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے ان کے محلے میں، آقا علیہ السلام نے میں اتنا ٹائم میں تمہیں دے رہا ہوں، اتنے ٹائم سے پہلے یہاں سے تم دفع ہو جاؤ، تمہیں یہاں مدینے میں رہنے کی اجازت کوئی نہیں۔ مدینے سے نکال دیا آقا علیہ السلام نے ان کے قبیلے کو، پورے یہودیوں کو قبیلے کو مدینے سے نکال دیا۔ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے بڑے مشہور تھے، مدینے میں رہتے تھے، ان کو مدینے سے بے دخل کر دیا آقا علیہ السلام۔ کس کے لیے؟ ایک شاگرد کے لیے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، ایک قبیلے والے، انہوں نے آ کر کے کہا آقا علیہ السلام کو کہ ہمیں کچھ اپنے طالب علم دیں جو آپ کے پاس پڑھے ہوئے ہوں، آ کر کے ہمارے علاقے کے لوگوں کو قرآن پڑھائیں، ان کو تعلیم دیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مدرسے سے پڑھنے والے آقا علیہ السلام کے طالب علم 70 صحابہ، 70 وہ جو قرآن کے قاری تھے، 70 بندے جو آقا علیہ السلام کے پاس پڑھتے تھے، اصحاب صفہ تھے، صفہ میں بیٹھتے تھے، آقا علیہ السلام نے وہ 70 بندے روانہ کیے وہاں۔ وہ 70 بندے جب وہاں گئے، انہوں نے دھوکے کے ساتھ 70 کے 70 کو شہید کر دیا، 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ یہ کون تھے؟ حضور کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جو جنگی معاملات کیے وہ کیے، لیکن پورے 30 دن ہیں جی، اس کے اوپر نیچے بھی روایات میں الفاظ ہیں، پورے 30 دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں آقا علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو کے تب تک سلام نہیں پھیرتے تھے، قیام میں کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام ان قبیلوں کے نام لے کر ان پر عذاب کے نزول کی دعا کیا کرتے تھے اور ان پر لعنت کیا کرتے تھے، نماز میں کھڑے ہو کر۔ اندازہ لگا، پورا مہینہ۔ کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے شاگرد ہیں یار، یہ فقہ و سیرہ ہے۔ اس پر بھی ہم نے کبھی غور کیے یار کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طالب علموں کے لیے مدرسے سے اٹھا کر کے حضور نے بھیجے تھے 70 بندے، 70 کے 70 کو شہید کر دیا انہوں نے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں جی؟ ان کے لیے پورا مہینہ، اس سے کم زائد بھی دن ملتے ہیں، یعنی پورا مہینہ، آپ ایک مہینہ کو تھوڑی تعداد نہیں ہے، اور پھر نماز میں کھڑے ہو کر ان کے خلاف حضور دعائے جلال فرما رہے ہیں، یا اللہ ان پر لعنت بھیج، ان پر عذاب نازل کر دے، انہوں نے میرے شاگردوں کو شہید کیا۔ اندازہ لگائے نا یار، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ لوگوں نے اونٹنیاں لوٹ لیں آقا علیہ السلام کی، آقا علیہ السلام کی کچھ لوگ آئے تھے آقا علیہ السلام کے پاس، کلمہ پڑھا اور مدینے میں رہنے لگے۔ مدینے میں ان کو آب و ہوا مناسب نہیں لگی، ایمان نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے، مدینے کی آب و ہوا جو ہے ان کو مناسب نہیں لگی، ان کے پیٹ خراب ہو گئے، پیٹ پھول گئے ان کے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہاں ہماری اونٹنیاں بندھی ہوئی ہیں، جا کے ان کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو، ان کا ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ گئے، جب وہاں جا کے ٹھیک ہوئے تو جو اونٹنیوں کی خدمت پر آقا علیہ السلام کے صحابی مامور تھے، حضور کے شاگرد، انہوں نے کیا کیا کہ آقا علیہ السلام اونٹنیاں بھی ساری لوٹ لی اور ان کو بھی شہید کر دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینے میں اطلاع پہنچی، آقا علیہ السلام خود روانہ ہوئے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھیجا، جا کر کے ان سب کو گرفتار کیا اونٹنیوں سمیت، وہ سارے پکڑے گئے۔ آقا علیہ السلام نے، انہوں نے جس طرح آقا علیہ السلام کے صحابی کے ساتھ کیا تھا، آقا علیہ السلام نے بھی ویسا ہی کیا، ان کے اعضاء بھی کاٹ دیے، ان کی آنکھیں بھی نکال دی، نکالنے کے بعد ان کو پھر آقا علیہ السلام نے تڑپتے ہوئے پھینک دیا اسی طرح۔ بتائیں یہ کیا ہے سارا؟ یہ فقہ و سیرہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے وہاں سے آتے ہوئے نا، مکہ سے مدینہ منورہ آتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے انصار کے لوگوں سے بیعت لی تھی۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ تم نے یہ کرنا ہے، جس طرح تم اپنے بچوں کے لیے لڑتے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے لڑتے ہو، اپنے لیے لڑتے ہو، اس طرح میرے لیے بھی تم لڑو گے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام کے پاس حضور کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ پھر آقا علیہ السلام بھی ان کے لیے اسی طرح لڑے جس طرح حضور نے ان سے اپنے لیے لڑنے کی بیعت لی تھی۔ حضور نے یہ استاد کے ذمہ ہے کہ وہ جناب یہ نہیں کہ کوئی آئے اور وہ شاگردوں کو پکڑ کے پیٹے اور وہ نکل جائے، نہیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی محتمم ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچنے دے۔ کوئی بھی بات ہے استاد تک آئیں، ہیں جی، استاد سے بات کریں آ کے، محتمم سے بات کریں آ کے، ہاں جی حضرت آپ کے بچے نے یہ کیا ہے۔ اور بچے کون سے بچے جو شرارت نہیں کرتے؟ حاجی صاحب آپ گئے نا مدینہ شریف، ہیں جتنے احباب بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو مدینہ شریف گئے ہوئے ہیں جی، مدینہ شریف ابھی بھی میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں جماعت کھڑی ہے، مسجد نبی شریف میں پڑھنے والے بچے مسجد میں ایسے دوڑے جا رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، جماعت میں بھاگ رہے ہیں بچے۔ اب مدینے کے بچے بھی بھاگتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہاں تو بھائی تقویٰ ایسا ان کا ابلتا ہے، توبہ توبہ توبہ۔ یہیں پہ بندہ ایک نماز پڑھ رہا تھا رمضان شریف میں، 2 سال پہلے کی بات ہے، 4 بندے پہلے گزرے ہیں، 5واں پیچھے سے بچہ گزر گیا ہے، سارا نزلہ بچے پہ۔ اب بچے کو نہیں پتا کہ آگے 4 بندے جا رہے ہیں، پیچھے ایک بندہ اور جا رہا ہے۔ اب اس نے تو نہیں دیکھا نا کہ آگے کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ 4 بندے گزرے، اس کی تکلیف کو نہیں، ایک بچہ گزرا، پاں پاں ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہو گئے، وہ چیخ چلا رہے ہیں، کندھے پہ جناب بازو ہیں اور رو رہے ہیں جناب، باہر کھڑے ہو گئے۔ او یار منڈے مدرسے دے، او منڈے مدرسے دے، اسی مر گئے، اسی ساڑی نماز ہی نہیں ہوئی یار، صحیح دسو یار، بتا کیا طریقہ یار تمہارا؟ تمہارے بچے شرارتیں نہیں کرتے کیا؟ وہ جناب اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بچے جو ہیں یہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں، آپ کے محلے کے ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ کے محلے کے بچے ہیں نا، آپ کے پڑوسی ہیں بچے آپ کے، تو ان پہ اتنا دکھ، اتنی تکلیف کیوں؟ باہر سے بچے ہیں وہ شرارتیں نہیں کرتے؟ ان کی شرارت وہ برداشت نہیں ہے بھائی، بس ہو یہ نہ کریں بھائی، بس اپنے بچے کریں۔ حاجی صاحب آپ کو پتہ ہے بچے شرارت نہ کریں ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے مدرسے کے بچوں نہیں اس نے کیوں کیا بھائی؟ ہاں نو یہ تو فرشتہ بن کے رہنا چاہیے تھا ہمارے سامنے۔ دماغ آپ کا پھر صحیح نہیں ہے، علاج کروائیں کہیں جا کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا افسر ہے پاکستان کا، مدینہ شریف میں مغرب کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد وہاں پہ درجے لگتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، چھوٹے بچے مدینے کے محلے کے آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ مسجد نبی شریف میں آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کے پاس بچے شور کر رہے تھے، حضور کے روضہ مبارکہ کے پاس بچے شور کر رہے ہیں۔ بہت بڑا افسر ہے پاکستان کا، اس نے جناب بچوں کو ڈانٹ دیا۔ رات کو خواب میں آقا علیہ السلام سخت جلال میں ہیں، وہ کہنے لگا حضور کو ناراضگی، آقا علیہ السلام میں تمہیں حیا نہیں آئی، بچوں کو ڈانٹ دیا تو نے؟ اس نے کہا حضور آپ کی مسجد میں شرارتیں کر رہے تھے، میں نے اس لیے ڈانٹا ہے، میرے آقا علیہ السلام میرے مدینے کے تھے، تو کون ہوتا ہے بتائیں؟ یار یہ مہمان ہیں آقا علیہ السلام کے، آپ اگر شرارتیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھیں۔ ابھی اسی سال پنجاب کالج سے جب ان کا سیمیسٹر ختم ہوا، تعلیم مکمل ہو گئی ماشاءاللہ، تو انہوں نے کیا کیا ہے، یہ جو جیل روڈ والا ہے نا اشارہ، یہ ان کے پنجاب کالج کے سامنے جو پڑتا ہے، نیچے گزر کے جاتے ہیں راستے پہ، وہاں پہ پورا راستہ بلاک کر دیا ہے، گاڑیاں روک دی ہیں، وہیں پہ لڑکوں نے ایک دوسرے روڈ کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکے ہیں، 100 طرح کی شیطانی کی ہیں، ٹریفک رکی رہی ہے، یہ کرتے رہیں، بتائیں وہ برداشت ہے؟ کسی ایک بندے نے بات نہیں کی یار یہ تعلیم پا کے گئے تھے، کیا کیا انہوں نے؟ مدرسے کے بچوں نے تو آج تک نہیں کیا ایسا۔ زیادہ تکلیف ان کی ہی کیوں ہوتی ہے؟ ان پہ جناب باتیں کریں کہ تھوڑی سی داڑھی بڑھائے، مولوی صاحب داڑھی رکھی ہوئی آپ داڑھی کر رہے ہیں، تو حضرت صاحب آپ پورے کے پورے شیطان ہیں، اس نے شیطانی کی ہے، آپ پورے شیطان ہیں، تو آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ عجیب نظام ہے یار، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی ایسے ہوتا رہتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مزاح بھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن کسی نے کوئی بات نہیں کی، پتہ تھا یار یہ چلتا ہے یہ سارا۔ لیکن یہاں تو بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب ایسے ہر وقت منہ بنا کے رکھے اور یہ کہے کہ ہر وقت اس کے سامنے جہنم ہے، مولوی صاحب جہنم کے ڈر سے ایسے سکڑے ہوئے ہیں، بچے جناب ایسے بہو کیا یار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب پڑھایا کرتے تھے نا، بچوں کو سبق پڑھاتے تھے قرآن کا، جب آپ تھک جاتے بچوں کو کہتے ہوئے کوئی شعر شور سناؤ یار، کوئی شعر سناؤ، کوئی بات سناؤ ادھر ادھر کی، تھوڑا سا دماغ تمہارا تر و تازہ ہو جائے۔ یہاں پہ
کہتا مولوی صاحب باقی تو چلو ہنسے، آپ کیوں ہنسے تھے وہاں پہ؟ آپ کا ہاسا کیوں نکل گیا؟ بھئی ہاسا جو ہے وہ پوچھ کے آتا ہے یہ مولوی کو آ رہا ہے، یہ کس کو آ رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہ دیکھیں جی آیہ مبارکہ، حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ، فرمایا کہ میری قوم اگر میں نے ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیا پھر میری مدد کون کرے گا؟ مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ پھر یہ بھی تو بتاؤ، مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے ایک اور مسئلہ واضح ہوا، فقہی مسئلہ، وہ یہ ہے کہ کسی امیر کے لیے غریب طالب علم کو اٹھانا جائز نہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب کیا بنا؟ وہ سبب یہ بنا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخارا میں جب گئے تو وہاں جاتے ہی بخارا کے لوگوں نے ایسا استقبال کیا آپ کا کہ سونے کے سکے پھینکے، سونے کے سکے پھینکے۔ بخارا کا گورنر جل گیا، سڑ گیا، جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے سڑ گیا بھائی، سڑ گیا ہے بھائی، جل گیا پورا۔ اس نے کہا حاکم میں ہیں تو پیسے اس پہ پھینک رہے ہیں، مولوی پہ۔ وہ جل گیا، اتنا جلا کہ جناب جگہ جگہ اس کی جناب وہ چیخے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر کہنے لگا ایک دن امام بخاری رحمہ اللہ کو کہ آپ ایسے کریں، ہمارے گورنر ہاؤس میں آئیں اور میرے بیٹوں کو پڑھا دیا کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں چل کے آؤں اور تیرے بچوں کو پڑھاؤں، تیرے بچوں کو حاجت ہے تو وہ آئیں پڑھنے کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو کہنے لگا اچھا نہیں آتے آپ؟ میں نہیں آتا۔ گورنر کو جواب دینا یہ وہی جواب دے سکتا ہے جو میرے آقا علیہ السلام کا صحیح جانشین ہو، حضور کا صحیح خلیفہ بنا ہوا ہو، علم پڑھا ہو اس نے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا ایسے کریں، پھر جب میرے بیٹے آئیں گے نا پڑھنے کے لیے آپ کے پاس، آپ باقیوں کو اٹھا دینا، صرف ان کو پڑھانا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، پڑھنا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے، ورنہ اکیلے میں نہیں پڑھاتا ان کو۔ اس کے بعد دشمنی بن گئی اس کی، امام بخاری رحمہ اللہ کا مخالف بن گیا۔ ایک بار نکالا بخارے سے، کافی عرصہ آپ باہر رہے، پھر جناب لوگوں نے سفارشی کی تو پھر واپس آ گئے، پھر دوبارہ کیا۔ 10 بار سے زائد بار امام بخاری کو نکالا گیا بخارا سے، 10 بار سے زائد بار آپ کے اپنے وطن سے آپ کو نکالا گیا۔ آخری بار جب آپ جا رہے تھے نا اپنے شہر سے باہر نکلے، کہنے لگے مولا اب میں تھک گیا ہوں، مجھے موت دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہیں پہ وفات پا گئے، وہیں پہ وفات پا گئے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے۔ آج جو آپ کو مختلف علاقوں میں فرق نظر آ رہا ہے نا، جی ایک ہی مدرسے کے اندر کچھ بچے جو ہے نا وہ اے سی کے نیچے پڑھ رہے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ پنکھ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو فرق دکھائی دے رہا ہے یہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں ادارے ایسے، لاہور میں بھی ہیں اور باہر بھی ہیں جی، ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، وہاں پہ یہی نظام تعلیم رائج ہے۔ غریب کا بچہ جو پنکھ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، امیر کا بچہ اے سی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ بتائیں، امیر کے بچے کے لیے ہائی اسٹینڈرڈ استاد جو ہے نا وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں، جی فلانا جو ہے نا یہ پڑھائے گا ان کو، اور غریب کے بچے جو ہیں ان کے لیے وہ جناب وہ جیسے عام استاد ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ وہ جی دیکھو جی اتنا بڑا استاد تو پھر بڑے بچوں کو پڑھائے گا، امیروں کے بچوں کو پڑھائے گا۔ یہ اور کوئی نہیں ہے، ان کو دین کے ساتھ درد نہیں ہے، ان کو صرف پیسے اینٹھنے کے ساتھ ہے۔ جیسے وہ بڑا بندہ جو ہے نا اس کا بیٹا آئے گا، اس کے نیچے اے سی چلے گا تو ظاہری بات ہے پھر وہ فنڈ بھی ویسے ہی آئے گا۔ ان کو وہ للہیت والی بات نہیں رہی۔ اللہ کرے ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، اللہ کرے ان کی نیت ٹھیک ہو، لیکن یہ نیت ٹھیک اور یہ معاملہ سارا، یہ فقہ و سیرہ کیا کہہ رہا ہے، فقہ القرآن کیا کہہ رہا ہے، اور ہمارے ائمہ جو ہیں ان کا کردار کیا کہہ رہا ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ نے بغداد بلایا تھا، آپ یہاں آئیں اور آ کر کے ہمیں موطا امام مالک سنائیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تو نے سننی ہے نا، مدینے آیا یہاں سناتا ہوں، جتنی کہے گا سناؤں گا، جتنی کہے گا سناؤں گا۔ اور پھر آیا خلیفہ بغداد سے مدینے آتا ہے، دروازے پہ خود دستک دیتا ہے۔ آپ نے اپنی خادمہ کو بھیجا، میں جا کے پوچھو کون ہے اور کیا کہتا ہے۔ اس نے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا امیر المومنین ہیں اور آپ سے حضور کی حدیث سننا چاہتے ہیں، امیر المومنین ہیں اور آپ سے حضور کی حدیث سننا چاہتے ہیں۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا، وہ کھڑے ہیں باہر، آپ غسل کرنے لگے، بیت الخلاء چلے گئے، نہائے،
کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، شاگردوں کو کہا کہ میرا جو ہے نا وہ بچھاؤ، تخت لگاؤ میرا، وہ تخت لگا دی گیا، وہاں بخور دھکائی گئی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بعد میں آتے ہیں وہاں پہ، خلیفہ نے پوچھا حضرت میرا آپ کو آنا معلوم بھی ہے، پھر اتنی دیر آپ نے، میں تیرا آنا مجھے معلوم بھی ہے، کیونکہ میں نے حدیث سنانی تھی، اس کے لیے میں نے اہتمام کرنا تھا، ایسے تھوڑی آ جاتا حضور کی حدیث سنانے کے لیے۔ تو بتائیں یار، جب تک ہمارے ہاں ائمہ میں ایسی غیرت والے ائمہ تھے تو پھر حکمران بھی سیدھے ہو کے رہتے تھے، آج جو ہے پھر وہ آپ کے سامنے یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ جو ہے نا قسم خدا کی حضرت نوح علیہ السلام کے، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ، میں کہ میری قوم مجھے صرف اس بات کا جواب دے دو، اگر میں ان غریب طالب علموں کو اپنے پاس سے اٹھا دوں، ان کو میں دھتکار دوں، تو بتاؤ مجھے اللہ سے پھر کون بچائے گا؟ یہ بات کر کے آپ فرماتے ہیں افلا تذکرون، اور تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہیں؟ سمجھ نہیں آتی تم؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اتنے بڑے عذاب کی طرف مجھے دھکیل رہے ہو ہیں؟ تم تو ہو جاؤ گے پیچھے، میں ان کو اٹھا دوں، اللہ کا عذاب مجھ پر آ جائے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اب بتائیں، غریب طالب علم کو، غریب ایمان والے کو اگر نبی اپنے پاس سے اٹھا دے تو نبی کا خود یہ اعلان ہے کہ اللہ کا عذاب مجھ پر آ جائے گا، کوئی اور بندہ اگر مومن غریب کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا فرق والا، تو بتائیں اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ آج آپ چلے جائیں بڑے بڑے پیروں کے پاس، سچی بات ہے، امیروں کے لیے بڑی بڑی جگہیں بنی ہوئی ہیں، غریب بیچارے کو وہیں پہ، وہ غریب چلا جائے نا پیر صاحب سے ملنے کے لیے، اور ان کو کہو کہ 25,000 مرتبہ یا کہارو پڑے بیٹھ کے وہیں پہ، اس کو چلے پہ لگا دیا، وہ بیچارہ وہ ہولڈنگ پہ لگا ہوا ہے، کوئی امیر آیا تو فوراً جناب وہ ایک پیر کے پاس ہم چلے گئے، اس پیر صاحب کو اپنے حافظ صاحب بھی بڑا زور سے جانتے ہیں، حافظ نعیم صاحب، ان کے پاس چلے گئے، ہم چونکہ غریب مولوی بیچارے، ہمارے پاس کچھ تھا نہیں، وہ بندے آئے جناب، کوئی شاپر پکڑے ہوئے گوشت کا، کوئی سیبوں کا، وہ جو بھی آیا اندر، ہم گھنٹے بعد پوچھیں پیر صاحب ستے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا ایسے پیر صاحب ستے ہوئے ہیں، گوشت پہ جاگ جاتے ہیں، سیب آئے جاگ جاتے ہیں، ہم غریبوں کے آنے پہ ہم 4 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آنے پہ پیر اٹھ ہی نہیں رہا، بتائیں ذرا یار۔ تو یہ جب حساب ہوگا نا تو پھر آگے روحانیت بھی ایسی جائے گی، امیروں کے پاس روحانی جائے گی، وہ پھر بڑے بڑے ڈاکے ماریں گے، چوریاں کریں گے، ڈکیتیاں کریں گے۔ اسی کی پیر کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا ایک مرید تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا، وہ مطلب بدماشیاں کرتا تھا، لوگوں کی زمینیں اینٹتا تھا، ایک پلاٹ کئی بار بیچ دیتا تھا۔ مجھے پیر صاحب کہنے لگے میں نے اس کو بہت کھینچا ہے، میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے میں نے کہا تو ٹھگیاں کرتا ہے، بعد آ جا، میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے بس جی پیر صاحب برکت کے لیے دعا کیا کریں آپ نے، میں نے کہا وہ دعا آپ کے لیے برکت کی یہی کروا گیا کہ جو 7 بار بیچتا ہوں 14 بار بیچا کروں، بتائیں کیا کھینچا یار آپ کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دے گیا پھر بھی ٹھگیاں اس کی نہیں رک رہی، تو پھر جو ہے نا یا تو آپ میں مسئلہ ہے یا پھر اس میں مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔